بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں کو کون رکھے گا؟ اس نے کھلی سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے تک پہنچایا۔ برآمدے سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ اسے گراں لگنے لگا۔ سانسوں کا شور کچھ کم ہوا تو ادھر ادھر کھیلتے کھولتے پوتا پوتیوں کا شور کانوں سے ٹکرایا۔ اس عمر میں یہ آوازیں اس کے لیے موسیقی سے کم نہ تھیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے اس نے کتنا طویل سفر کیا تھا، یہ اس کے ماتھے کی لکیروں اور چہرے کی جھریوں سے عیاں تھا۔ آج سال بھر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد سارے بچے پہلی بار ایک ساتھ جمع تھے۔ بھائی زریاب، تم تو جانتے ہو میری اور تیری بھابھی کی بینک جاب ہے۔ ہم صبح گئے اور شام کو دیر سے گھر لوٹتے ہیں۔ اتنا سارا وقت اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھو۔ ساتھ والے کمرے سے اس کے بڑے بیٹے کی آوازوں نے اس کی سماعت کو چونکا دیا۔ وہ سب اس کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ فیصلہ کریں کہ اماں کو کون رکھے گا۔ سلیمان بھائی، آپ تو جانتے ہیں میں تو رہتا ہی سسرال میں ہوں، وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اماں کو کیسے سہ لیں گے؟ بڑے بھائی کو ہاتھ جھاڑتے ہوئے دیکھ کر منجلا بیٹا بھی ایک طرف ہو گیا۔ دیکھا، اسی دن کے لیے میں تمہیں گھر دامادی سے منع کرتا تھا، اپنا کماتے تو آج اپنی مرضی تو کر سکتے۔ منجلے کی بات پر بڑے نے لتاڑنا چاہا۔ ہاں، آپ تو اپنا کماتے ہیں، پھر اپنی مرضی کریں نا۔ منجلے نے لحاظ بالا رکھتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ جوں جوں بحث بڑھتی جا رہی تھی، لہجے کی تلخیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند منٹوں کی بحث کے بعد یہ ہوا کہ وہ احترام بھائیوں میں موجود تھا، وہ محض ایک ہوائی لحاظ تھا جو کہ اڑن ہو چکا تھا قبل اس کے کہ معاملہ مزید تلخ ہوتا۔ چھوٹا بیٹا بولا، آپ لوگ بے فکر رہیں، میں اپنے گھر میں اماں کو رکھ لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ابا کا گھر بیچ دیں گے یا پھر کرائے پر رکھ لیں گے اور رقم تینوں میں تقسیم ہوگی۔ منجلے نے موقع پر چوکا لگا دیا۔ برآمدے میں بیٹھے نومبر کے مہینوں میں بھی ایسے پسینے آنے لگے۔ بوڑھا وجود چند لمحوں میں مزید بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایسا لگا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے بھی دفنا آئے تھے۔ کیا کہا؟ آپ رکھیں گے اماں کو؟ خود تو صبح آفس چلے جائیں گے، اماں کو شام تک کون سنبھالے گا؟ چھوٹی بہو میدان میں آئی۔ کون پکائے گا ان کا پرہیزی کھانا؟ کون دے گا انہیں گھڑی گھڑی دوائیاں اور پانی؟ ثواب کمانا ہے تو اپنے سر پر کمائیے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر منجلی بہو بولی، نیلا، اماں ویسے بھی آپ سے بہت مانوس ہے، اگر اپنے ساتھ اماں کو تم رکھ لو یہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، وہ تمہارے بچے بھی سنبھال لیا کریں گی۔ بھابھی، اس سے اچھا خیال تو آپ کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اماں تو بچے سنبھال لے گی، لیکن میری ساس کو کون سنبھالے گا؟ بالائی منزل میں رہتی ہے، دن بھر آتے جاتے لوگوں کو گھورتی ہے، اماں کو دیکھ کر میری جان کھا جائے گی۔ اور احتشام، انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ کیا نہیں کہیں گے کہ اماں کو تو نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، پھر اپنی اماں کو کس منہ سے میرے گھر لائی ہو؟ اور اگر نہ بھی کہیں تو پھر بھی ان کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ تو پرائے مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ سینے کی گھٹن کچھ اور بڑھتی گئی۔ ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے اس کے دماغ کے پردے پر دستک دینے لگیں۔ بڑھاپا بھی عجیب شے ہے، سب بھلا دیتا ہے سوائے ماضی کے۔ وہ جب بیاہ کر کے اس گھر میں آئی تھی تو اپنے ماں باپ کے گھر کے سامنے یہ گھر ان کو بہت چھوٹا لگتا تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنے والی، ناک منہ چڑھانے والی نے کتنی خوش دلی سے اپنے میاں کے چھوٹے گھر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا تھا۔ یہ بات اس کے والدین کے لیے بھی حیرت انگیز تھی۔ 4 نئے دن خوشی خوشی گزر گئے، لیکن پھر اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ آسائشوں کی عادی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ سوچتی کہ اپنے باپ سے کہے گی کہ اسے اچھا گھر لے دے، لیکن یہ سوچ کر چپ رہ جاتی کہ اس کے شوہر کی خودداری پر بات اٹھے گی۔ جب پہلی اولاد گھر آئی تو خود کو تو جیسے بھول بھال گئی،
اس کے لیے سب کچھ وہی تھا، شعور خوددار تھے لیکن احساس چھو کر نہ گزرا تھا۔ اولاد کی خوشی میں وہ اس عیب پر بھی آنکھیں موند گئی۔ پھر مہینے سال پر لگا کر اڑ گئے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی اس کے لیے کل کائنات تھی۔ وہ انہی تینوں میں گم تھی کہ ایک بچی نے اس کی ممتا کو جگا دیا۔ ہاں، وہ 1.5 ماہ کی بچی اس کی واحد اچھائی تھی، جس نے اسے بھرپور محنت سے اور محبت سے پالا تو تھا، لیکن کوئی امید نہ تھی، ایسی امید جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ وہ چوہے کی جان جیسی بچی ان میں کھیل کود کر کب بڑی ہو گئی کہ اندازہ ہی نہ ہوا۔ چھوٹی پھپھو آئی ہیں، اس کے پوتے نے اطلاع دی۔ ایک امید نے سر اٹھایا لیکن نا امیدی نے آنکھیں دکھائیں۔ جب اپنی اولاد تجھے نہ رکھ سکی تو وہ کیوں رکھے گی؟ سارا ہے سبحان کے ساتھ آئی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ ابا جان چلے گئے ہیں، اسے بھی شاید وراثت سے کوئی حصہ مل جائے۔ خود تو ایسی چالاک نہیں، ضرور میاں نے کچھ کہا ہوگا۔ کانفرنس روم میں خود بدھ ہونے لگی۔ اماں آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی نا؟ وہ لپک کر اماں تک آئی۔ پورے 1 گھنٹے میں کسی نے پہلی بار اس کو محسوس کیا تھا۔ میں اور سبحان آئے ہیں آپ کو لینے۔ آپ یہاں کیسے رہیں گی؟ میرے ساتھ چلیے نا۔ مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ یہاں بھی تو آپ اکیلی ہیں نا؟ وہاں ہمارے ساتھ رہیے، وہ والہانہ انداز میں لپٹ کر بولی۔ وہ جب اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی تھی تو اس نے دیکھا، وہ جو اس کے بڑھاپے کی سامان راحت تھی، وہ اس کی اپنی نہیں پرائی اولاد تھی۔ اسے لگا تھا کہ بچے لپک کر کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے کفر پڑے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ بڑھاپے کے سکون کا سوچ کر اولاد کو پالنے والے کس قدر بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، یا اولادوں پر یہ سوچ کر رحم کھانے والے کہ انہیں کوئی کفن دفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، کس قدر خام خیالی مچتے ہیں۔ بے اولادوں کو لاوارث سمجھنے والوں پر زندگی کیسے ہنستی ہے، انہیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ خون کے رشتے انسانیت کے رشتوں سے بڑے نہیں ہوتے۔ میری اماں نہیں رہی، لیکن جب تک وہ تھی میں نے اور سارا نے ان کی بہت خدمت کی۔ مجھے لگتا ہے خدمت اور لحاظ صرف ظرف والا ہی کر سکتا ہے۔ اگر انسانیت باقی ہے تو وہ کسی کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، اور یہ سب سارا نے مجھے سکھایا اور سارا کو آپ نے سکھایا۔ یہ لے پالک بیٹی کا داماد تھا۔ اسے لگا اس نے اولاد جو جوانی میں پالی تھی، اس کے بڑھاپے نے آ کر سکھایا تھا کہ اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے سارا نے منہ بولی بہن کے کسی جواب میں کہا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا اماں کو اس بیٹی نے اپنے ساتھ رکھ لیا جسے اماں نے اس وقت اپنے ساتھ رکھا تھا جب کسی نے اسے ساتھ نہ رکھا۔ تو دوستو، جیسے والدین بچپن میں اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے ان کے بوڑھے وقت میں ان کی دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھیں۔